رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ قوم صالح علیہ السلام اور قوم لوط کا ذکر فرمانے کے بعد اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا، تو اب اللہ پاک نے اس کے بعد اپنی توحید کا ذکر فرمایا کہ میرے نبی آپ یوں فرمائیں، یوں کہیں، قل الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا وہ اللہ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک بناتے ہیں وہ بہتر ہے؟ اللہ خیر اما یشرکون۔ اس آیت سے، یہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا جمعہ کے دن یا کے پیچھے تقریروں میں، وہ اس آیت سے لیا گیا کہ طریقہ سب سے پہلے ہے کہ پہلے اللہ کے حمد بیان ہو اور پھر اس کے بندوں پر درود و سلام۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ تمام تعریفیں کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد اس کے نیک بندوں میں سب سے پہلے انبیاء آتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں ان کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، چنا ہوا ہے، اصطفیٰ۔ اور اس کے بعد اس کے نیک بندوں پر سلام ہو، یعنی انبیاء پر، صحابہ پر، صلحاء پر، نیک بندوں پر، سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ کو اپنے یہ نیک بندے اتنے پسند ہیں کہ فرمایا کہ اللہ نے بھی ان پر سلام بھیجا ہے اور تم بھی بھیجو، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں دوسرے لوگ ان کو رحمت اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ایک تو انہوں نے نیکی کی ہے اپنے لیے، لیکن اب وہ لوگوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہے۔ فرمایا قل الحمد للہ، ان ہلاکتوں کے بعد کہ یہ لوگ مانے نہیں تو اللہ نے ہلاک کر دیا، فرمایا کہ سب تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ موازنہ کرو جن کی تم عبادت کرتے ہو، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، فرشتوں کی، بتوں کی، قبروں کی، وہ بہتر ہے یا وہ اللہ؟ اللہ خیر اما یشرکون۔ اور پھر آگے اب اس کی دلیلیں بیان فرماتے ہیں، عقلی دلیلیں، کہ سوچو کہ وہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے۔ فرمایا اس کی صفت یہ ہے کہ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بنایا ہے؟ اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی بڑی بڑی زمینیں، یہ کس نے پیدا کی؟
اس کے پیدائش میں اس کا کوئی اور بھی شریک ہے؟ کسی اور نے بھی تعاون یا مدد کی ہے کہ بھئی انجینئر کو بھی بلاؤ اور مٹیریل بھی لے کر آؤ اور جناب پانی لے کر آؤ، گارا لے کر آؤ، اینٹیں لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، پھر بنائیں گے؟ نہیں۔ فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، بنایا ہے، اور زمین و آسمان بنائے، فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے اس نے پانی بھی نازل فرمایا۔ پانی کے بغیر بھی کوئی چیز بن نہیں سکتی، پانی بھی اس نے نازل فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا بھی اس نے کیا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر اس پانی سے اس نے خوبصورت بارونق باغ بنائے۔ اس پانی سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پانی نازل فرمایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ خوبصورت پھول اور پتیاں، درخت اور قسم قسم کے درخت اور قسم قسم کے رنگ، یہ اس پانی کے ذریعے یہ بارونق، آپ کسی باغ میں چلے جائیں نا تو عجیب منظر ہوتا ہے، ہر پودا دوسرے سے الگ، ہر ایک کی اپنی خوبصورتی۔ فرمایا حدائق ذات بہجہ، یہ خوبصورت باغ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ اور فرمایا کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم اس میں یہ درخت بناتے۔ کسی انسان کے بس میں، ہم یہ پھول شول آج کل آرٹیفیشل آئے ہوئے ہیں نا، تو یہ آرٹیفیشل ہی بنا سکتے ہیں۔ حقیقی پھول، حقیقی سبز و شاداب چیزیں یہ اللہ ہی بناتا ہے۔ ہم آرٹیفیشل بنا دیں گے، خوبصورت لگیں گے، لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ پانی کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ خوبصورت باغ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ تمہارے بس کی یہ بات نہیں تھی۔ پھر فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے، کوئی اور بھی معبود ہے؟ سوال ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور بھی تمہارا معبود ہے، کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، کوئی اور بھی حاجت روا ہے، کوئی اور بھی تمہاری بگڑی بنانے والا ہے؟ نہیں ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اتنی چیزیں بنا کے تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پوجا کرتے ہو؟ فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ جو ہے یہ ناسمجھ ہے، یہ حد سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو الہ بنائے تو یہ حد سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے امن جعل الارض قرارا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کو برقرار رکھا، قرار دیا، اس کو ہلنے نہیں دیا، قرارگاہ ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اب اگر زمین قرارگاہ نہ ہوتی، ہلتی یا بہت نرم ہوتی کہ اس کے اندر بندہ پاؤں دھنس جاتے، انسان دھنس جاتے، یا اتنی سخت ہوتی کہ اس میں کاشتکاری ہی نہ کر سکتے، تو یہ کس نے اس کو اس طرح بنایا ہے؟ اللہ نے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان پھر اس نے نہریں چلائی، دریا چلائے، سمندر چلائے۔ وجعل خلالها انہارا، اور فرمایا وجعل لها رواسیا، اور پھر اس کے اوپر بھوجل پہاڑ رکھے تاکہ یہ ہلے نہ، میخیں ٹھوک دی، لیکن جب وہ ہلانا چاہتا ہے تو یہ پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو پھر یہ بوجھل پہاڑ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ہل جاتے ہیں۔ لیکن عام حالات میں یہ زمین ہلتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ نے بوجھل پہاڑ رکھ دیے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے دو دریاؤں، دو سمندروں کے درمیان آڑ بنایا ہے۔ ادھر میٹھا چل رہا ہے،
ادھر کڑوا چل رہا ہے، دونوں کا پانی برابر جا رہا ہے، لیکن اللہ نے جو درمیان میں آڑ رکھی ہے وہ مکس نہیں ہوتا وہ پانی۔ آج کل تو یہ چیزیں نیٹ وغیرہ نے سامنے بھی آ گئی چیزیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں، پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن فرمایا کہ دو سمندر، دو دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے، ایک کا پانی کالا ہے ایک کا پانی جو ہے وہ سبز ہے، لیکن وہ دونوں ملتے نہیں۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، پھر فرمایا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات کس کی ہیں جی؟ اللہ کی۔ تو ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ تعریف اللہ کی، سلام نیک بندوں پر، اللہ ہی بہتر ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، پانی اللہ نے نازل کیا، اس سے خوبصورت باغ بنائے، تمہاری بس کی یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ زمین کو قرارگاہ بنایا، اس کے درمیان نہریں چلائی، اور اس کے اوپر پہاڑ رکھے، اور دو سمندروں دو دریاؤں کے درمیان آڑ رکھی۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔